رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. صلوات. اس اشرے کے لیے ہم نے ایک سورے کو موضوع قرار دیا تھا، سورہ آل عمران، اس لیے کہ اس سے پہلے کہ کچھ اشرے ہیں جو ہم نے 2 اشرے پڑھے ہیں سورہ بقرہ پر، اور انشاءاللہ آئندہ سورہ نساء اور اس کے بعد سورہ مائدہ. اسی انداز سے جب تک زندگی ہے سوروں پر گفتگو ہو تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ ہر سورے میں فضائل اہل بیت کا کتنا بڑا خزانہ موجود ہے. اور پھر سوروں کو موضوع بنانے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ سیریز میں تسلسل کے ساتھ ایک موضوع آپ کے ذہن میں رہتا ہے اور آپ کو بھی موقع ملتا ہے کہ خود مطالعہ کر کے آئیں اور پھر جو آپ یہاں سماعت فرمائیں آپ کو زیادہ مزہ آئے. اور وہی ہوا الحمدللہ. آپ حضرات نے ایک سخت اور مشکل گویا کہ امتحان تھا، میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا، اس میں آپ حضرات کامیاب ہوئے اور میری معروضات کو آپ حضرات نے سماعت فرمایا. ایک سورے میں مختلف موضوعات ہوتے ہیں، کوئی ایک موضوع نہیں ہوتا، لیکن وہ موضوعات اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں اور جتنا آپ اس پہ غور کرتے ہیں اتنا ہی بات مزید واضح اور سمجھ میں آتی ہے. سورہ آل عمران کی تھیم توحید اور رسالت و امامت ہے. اس کا ایک اور نام مفسرین نے لکھا ہے اور اس کی توجیحات پیش کی ہیں. اس کا ایک نام ہے سورہ الزہراء. توجیحات کچھ اور دی گئی ہیں اور صرف شاید اس لیے دی گئی ہیں کہ آئے مباہلہ کو اگنور کیا گیا ہے، ورنہ بہت ممکن ہے کہ چونکہ اس سورے کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ سب سے اہم اور عظیم واقعہ جو 2 فرقوں کے درمیان، 2 مذاہب کے درمیان اہل کتاب سے گویا مقابلے کی صورت میں ہوا، وہ مباہلے کا واقعہ تھا جو اسی کا حصہ ہے، آیت نمبر 61. تو اس کے ہو سکتا ہے کہ اس مناسبت سے اس کو الزہراء کہا گیا ہو، لیکن اس کے توجیحات دوسری پیش کی گئی ہیں. میرے پاس وقت نہیں ہے، میں بہت جلدی سے آج گزرنا چاہتا ہوں. بریفلی پورے سورے پر گفتگو کرنے والا ہوں. شروع میں 9 آیتیں توحید پر ہیں، لا الہ الا اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے. یہ آپ اللہ کو نہیں سمجھ سکتے جب تک اس کی ہدایت کو قبول نہ کریں. اور ہدایت کس صورت میں ہے؟ 2 صورتوں میں ہے، کتابوں کی صورت میں اور انبیاء کی صورت میں. تو اللہ نے کتابیں بھیجی، اس کا ذکر ہوا. اس کے بعد اللہ نے خاتم النبیین کو اپنا علم عنایت فرمایا، اس کا ذکر ہوا. راسخون فی العلم کا ذکر ہوا کہ آپ کتابوں کو نہیں سمجھ سکتے جب تک ان سے آپ رجوع نہ کریں جن کے پاس کتاب کا علم ہے، اور وہ ہیں راسخون فی العلم. تو توحید سمجھ میں ہی نہیں آ سکتی راسخون فی العلم کے بغیر. اور راسخون فی العلم خاتم النبیین ہیں، اور جن کو انہوں نے اپنا علم عطا فرمایا ہے وہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہے. اس کے بعد آیت نمبر 10 سے دنیا داری کی
گویا مذمت کی گئی ہے اور اس سے پرہیز کی ترغیب دی گئی ہے کہ آپ دنیا سے محبت نہ کریں، بلکہ آپ کا فوکس اللہ کی ذات ہونی چاہیے، اللہ سے محبت ہونی چاہیے. اور اسی میں وہ آیت نمبر 18 اور 19 ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اور اس کے بعد اسی میں وہی آیت نمبر 26 اور 27 ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. یہ وہ آیات ہیں کہ جو سورہ حمد کے ساتھ اور سورہ اور آیت الکرسی کے ساتھ ملا کر اگر ان 4 آیتوں کو پڑھا جائے تو جو شخص پڑھے روزانہ نماز کے ہر نماز کے بعد اس کی 70 حاجتیں اللہ روزانہ پوری کرتا ہے، ایوری ڈے. اب آپ کی کتنی بھی حاجات ہوں انشاءاللہ رد نہیں ہوں گی. یہ ان آیات کی اہمیت ہے. آیت نمبر 31 سے اس کے بعد پھر ذکر شروع ہوتا ہے اتباع پیغمبر کا. یعنی بات یہ کہی جا رہی ہے کہ جو محبت ہے تمہیں صرف اللہ سے کرنی ہے، دنیا سے نہیں کرنی ہے. دنیا تو خود بخود تمہارے قدموں میں آئے گی اگر تم اس کے سامنے سر جھکاؤ گے جو خالق ہے اس پوری کائنات کا. جب اللہ سر ایک بار جھکے گا اور وہاں نہیں جھکا تو پھر در در پر جھکے گا. اسی لیے سر کو جھکاؤ صرف اللہ کی بارگاہ میں، اور یہ سجدہ جب ہوگا تو اس کے بعد یہ پوری دنیا خود تمہارے سامنے جھکتی ہوئی نظر آئے گی. اس کی ایک ہی صورت ہے. کیسے معلوم ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو؟ اور اللہ سے محبت کس انداز سے کی جائے؟ بحیثیت مومن ہو سکتا ہے تمہارا دل چاہتا ہو کہ میں یقیناً وہی کروں جو قرآن کہہ رہا ہے، تو قرآن نے کہا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. تو اللہ سے محبت نہیں ہو سکتی جب تک رسول کی پیروی نہ کی جائے، رسول کی اتباع نہ کی جائے. اور اس کے بعد پھر اصطفاء کا ذکر تھا کہ اللہ نے کن کن لوگوں کو مصطفیٰ کیا. اللہ نے انبیاء کا ذکر کیا، آل کا ذکر کیا، اور اس کے بعد پھر فرمایا ذریۃ بعضھا من بعض. یہ ذریت ہی میں یہ جو انبیاء ہیں، نبوتیں ہیں، منصب ہیں، سنت الہی یہ ہے کہ وہ پاکیزہ ذریت ہی میں اللہ ان منصبوں کو قرار دیتا ہے. یہ منصب کسی ایسی جگہ نہیں جاتا کہ جس کا خاندان اچھا نہ ہو، جس کے والدین صحیح نہ ہو، جس کے آباء و اجداد درست نہ ہو. پاکیزہ نسلوں میں نبوت بھی رہتی ہے، خلافت بھی رہتی ہے، امامت بھی رہتی ہے. ذریۃ بعضھا من بعض. اس کے بعد پھر اللہ نے اس کی مثال دی. چونکہ آل عمران کا ذکر کیا تھا تو اس کے بعد آیت نمبر 35 میں اللہ نے مادر مریم کا ذکر کیا. مادر مریم کا ذکر کرنے کے بعد کہ کیسے انہوں نے جناب مریم کے تعلق سے اللہ سے نظر مانی، اس کا ذکر ہے. ہر واقعہ دلچسپ ہے، آپ خود پڑھیں، توجہ کریں، جا کر آپ علم میں اضافہ ہوگا اور مزہ آئے گا اور لطف آئے گا، اور وقت جو آپ کا ہے وہ پریزرو ہو جائے گا. کبھی وہ وقت ضائع نہیں ہوگا، صحیح جگہ آپ صرف کریں گے اگر قرآن مجید کی تلاوت کریں گے. 35 آیت نمبر حضرت مریم کی والدہ کا ذکر ہے، زوجہ عمران کا ذکر ہے. اس کے بعد پھر جناب زکریا کا اور یحییٰ کا ذکر ہے. دیکھیں کتنے انبیاء کا تذکرہ ہو رہا ہے. یحییٰ کا اور زکریا کا تذکرہ آ رہا ہے. اس میں بھی اس معجزہ کا ذکر ہے. جناب یحییٰ کی پیدائش اپنی جگہ خود معجزہ تھی. یہ اس کے بعد پھر آیت نمبر 42 آیت نمبر 42 میں اللہ نے اب خود جناب مریم کا ذکر کیا اور ان کی تطہیر کا اعلان کیا. ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. اور ہم عرض کر چکے ہیں کہ نساء العالمین ضرور اس دور کی، اس زمانے کی عالمین کے لیے جناب مریم منتخب کی گئی تھیں، لیکن جسے ہر دور کے عالمین کے لیے منتخب کیا گیا ہے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے. اس لیے کہ وہ رحمت للعالمین جسے اللہ نے قرار دیا اس کا حصہ ہیں، اس کا جز ہیں، اس کی اب کوئی جناب معصومہ کی، جناب مریم کی حدیں معلوم ہیں لیکن جناب معصومہ کی عظمتوں کی حدیں کوئی معلوم نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر علی کی حدیں معلوم ہو جائیں تو جو علی کی کفو ہے اس کی حدیں پتہ چل جائیں. علی کی حدیں کیوں نہیں معلوم ہو سکتی؟ اگر رسول کی حدیں معلوم ہو جائیں تو علی کی حدیں معلوم ہو جائیں. علی کی حدیں رسول کی حدیں معلوم کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ اللہ نے جس انداز سے تعارف کرایا ہے
وہ بڑا مخصوص انداز ہے. کہا دیکھو یہ رحمت للعالمین ہے میرا حبیب، عالمین کے لیے رحمت ہے. عالمین کیا مطلب؟ عالمین کہاں تک؟ عالمین سمجھنا چاہتے ہو تو پھر کہو الحمدللہ رب العالمین. یعنی جہاں جہاں تک میری ربوبیت ہے وہاں تک میرا حبیب رحمت ہے. تو رحمت کو اگر تلاش کرنا اس کی حدیں کیا ہیں؟ جس جس کا میں رب ہوں اس کا یہ رسول ہے اور رحمت ہے. تو نبی نے کہا یا اللہ یہ تعارف مجھے پسند آیا، میں بھی اسی انداز سے علی کا تعارف کراؤں گا. جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. تو مولا کس کس کے ہیں؟ جس جس کے یہ ہیں. یہ کس کس کے ہیں؟ یہ عالمین کے ہیں. عالمین کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. تو نہ تو عالمین کی کسی کو حد معلوم ہو سکتی ہے، نہ رسول کی رسالت کی حد پتہ چلے گی، نہ علی کی ولایت کی حد معلوم ہو سکے گی. اور جب علی کی ولایت کی حد معلوم نہیں ہو سکتی تو فاطمہ کی سیادت و طہارت کی حدیں کیسے معلوم ہو سکتی ہیں؟ اس لیے کہ پیغمبر فرما چکے ہیں کہ لولا علی لما کان لفاطمہ کفو آدم و کان دونہ. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. یہ نہیں کہا کہ اگر علی نہ ہوتے، اگر فاطمہ نہیں ہوتی تو علی کا کوئی کفر نہیں ہوتا. نہیں، علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی برابر نہیں ہوتا، کوئی کفر نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ کی عظمت اتنی بلند ہے، بلند ہونے کے بعد پردے میں ہے. لیکن خدا نے کہا کہ میں پردے میں رکھتے ہوئے بھی ظاہر کروں گا. اس کی صورت یہ ہوگی کہ تم نبی کو دیکھو اور علی کو دیکھو. نبی کو دیکھو تو سمجھو فاطمہ جزو رسالت ہے، علی کو دیکھو ان کی فضیلتوں کو دیکھو تو سمجھو کہ فاطمہ علی کے برابر ہے. علی کے برابر کیا مطلب؟ ارے نہیں، جسارتیں ہوتی ہیں کبھی کبھی، لیکن ایک بات عرض کر دوں، ہمیشہ کبھی کوئی ایسی فضیلت دکھائیے جس کی تمنا علی نے کی ہو. ہر فضیلت نے ہمیشہ علی کی تمنا کی ہے. علی نے علم کی تمنا کی نہیں، علم نے علی کی تمنا کی. علی نے کہا تھا یا رسول اللہ اپنے بستر پر سلا دیجئے، نہیں، بستر تمنا کر رہا تھا کہ علی سو جائے. علی نے کہا تھا کہ میں احد جاؤں گا، خیبر میں جاؤں گا، خندق میں جاؤں گا، میرے لیے آپ یہ فرمائیے گا، میری یوں تعریف کیجئے گا. جی نہیں، پیغمبر تعریف کرتے رہے. علی نے کہا تھا کہ میں یہاں پیدا ہوں گا. جی نہیں، کعبے کو خواہش تھی کہ علی یہاں پیدا ہو جائے. تو ہر فضیلت کی خواہش کہ علی مل جائے. علی نے کسی فضیلت کی خواہش نہیں کی کہ یہ مجھے مل جائے. جس کی تمام فضیلتیں تمنا کریں اسے علی کہتے ہیں، اور علی جس کی تمنا کرے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے. مجھے معلوم ہے کہ آپ حضرات اس انداز سے بیٹھے ہیں، ذرا دشوار ہے آپ لوگوں کا مزید کچھ اور آگے بڑھنا، لیکن بڑھ جائیں جتنا ہو سکے، انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. ایک عزادار بھی بیٹھ گیا آپ کی وجہ سے تو آپ کو یقیناً اس کے یہاں بیٹھنے کا ثواب آپ کو ملے گا، پلس آپ کا تو اپنا موجود ہے اپنی جگہ. صلوات بھیجیں محمد والے محمد. تھوڑا سا آگے بڑھتے چلے جائیں، تھوڑا سا آگے. جو بھی جگہ آپ کو ملے سامنے، کوئی بھی جگہ کہ جہاں آپ آ سکتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے تنگی بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. آیت نمبر 42 جلدی سے مجھ کو گزرنا ہے. 42 کے بعد اب جب جناب مریم کا ذکر ہوا تو آیت 45 سے آگے بڑھتے جلائیں. 45 سے اب حضرت عیسیٰ کا ذکر ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے اور ولایت تکوینی کا ذکر ہے کہ اللہ نے کس انداز سے ان کو کیا اختیارات دیے، اور اختیارات دے کے وہ چیزیں جو خدا نے اپنے لیے مخصوص کی ہیں ان کی طرف نسبت دے کر کہا کہ تم یہ کہہ سکتے ہو اخلق لکم، میں خلق کرتا ہوں. تم کہہ سکتے ہو احیی الموتا، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. ارے یہ تو انسان ہے نا، انسان ہے، خالق تو نہیں ہے. کہا خالق نہیں ہے، مگر یہ کہہ سکتے ہیں کیوں؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس لیے کہ اللہ نے ان کو اذن دیا ہے. معلوم ہوا کہ کچھ بندے اللہ کے ایسے ہیں جنہیں اللہ اتنے اختیارات دے دیتا ہے
کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتے ہیں, وہ موت و حیات دے سکتے ہیں, اور انہیں خدا اپنے الفاظ میں خالق بھی کہتے ہیں. توجہ کیجیے گا, یہ بس منزلیں جن سے ہم کو گزرنا ہے. اس کو کہتے ہیں ولایت تکوینی. بہت سے لوگ اس کو نہیں سمجھ پاتے. ولایت تکوینی یہاں کیا یعنی پوری کائنات پر اختیار دے دیا اللہ نے, وہ جو چاہیں اس کائنات میں تصرف کریں. ان کا تصرف کرنا یا یہ ماننا کہ بھئی اس کائنات میں وہ تصرف کر سکتے ہیں, ان کی اتھارٹی ہے, یہ شرک نہیں ہے, یہ عین توحید ہے. شرط یہ ہے کہ مانا جائے کہ ان کے پاس جو پاور ہے اور جو طاقت ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے, یہ باذن اللہ ہے, یہ اللہ سے کنیکٹڈ ہیں. بس اس کے بعد اب جناب عیسیٰ کا تذکرہ ہو رہا ہے اور 15 آیتوں میں یہی ذکر کنٹینیو ہوتا ہے. آیت نمبر 60 تک جہاں پر بات یہ تمام ہوتی ہے کہ دیکھو عیسیٰ ان مثل عیسیٰ کمثل آدم خلقہ من تراب, ان کی مثال ایسی ہے جیسے آدم کی. اور یہ کہہ کے جب یہ بات بھی نہیں مانی, آپ کو معلوم ہے کہ یہ سورہ نصارائے نجران کے تعلق سے شروع کی آیتیں نازل ہوئی ہیں. اب آیت آتی ہے وہ کہ جس کو آیہ مباہلہ کہا جاتا ہے, آیت نمبر 61. اس میں پھر ظاہر سی بات ہے کہ میں اس کو چونکہ بیان کر چکا ہوں, مجھ کو صرف گزرنا ہے اشارہ کر کے کہ اب آیہ مباہلہ ہے. یعنی عیسائیوں کو یہ دعوت دی گئی کہ ٹھیک ہے تم نے ہماری عقلی دلیلیں نہیں مانی تو آؤ چلو اسپرچول کانٹیسٹ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ بھئی کون خدا کے کتنا قریب ہے. تو خدا کے قریب ہونے کا کیا ہوا, کیسے پتہ چلے گا کہ ہم سب جمع ہوتے ہیں یہاں پر اور اس کے بعد پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پر عذاب نازل کرے, اس پر لعنت کرے. وہ چونکہ ہٹ گئے, پیچھے ہٹ گئے, وہ پیچھے ہٹ گئے تو لعنت بھی پیچھے ہٹ گئی, تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ اب اگر کوئی ان کے سامنے آگے بڑھے گا تو ادھر سے لعنت بھی آگے بڑھ جائے گی. بات ہوئی نا, اس کو ذہن میں رکھے گا. میں ابھی اس وقت ایک اور آیت آنے والی ہے اس پر عرض کروں گا. اب جب یہ بات ہو گئی تو آیت نمبر 60 کے بعد ایک اور قرآن نے ایک اور اپروچ لی. آپ دیکھیں کیا ریشنل اپروچ ہے اور کیا انداز ہے قرآن کا اور اسلام کا, کہ قرآن نے کہا کہ ٹھیک ہے انہوں نے مباہلے کو بھی نہیں مانا, یعنی مباہلے سے ٹھیک ہے انہوں نے وڈرا کیا, مگر اسلام نہیں مانا, دین کو نہیں مانا. اسلام پاورفل تھا, اپنے پاور کی پیک پہ تھا 10 ہجری 10 ہجری کے اختتام پر. اس وقت اپنے پیک پر تھا یہ پاور اسلام کا, اسلامک اسٹیٹ. اور یہ بہت ہی کمزور لوگ تھے, افراد تھے. ایک چھوٹا سا علاقہ تھا نجران, وہاں پر کچھ عیسائی تھے, ان پر زور زبردستی کر کے اسلام آیت ہے 63, اس کو پڑھیے گا. اس میں یہ کہا گیا کہ قل تعالوا قل یا اہل الکتاب یا اہل الکتاب تعالوا یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم. اے اہل کتاب چلو تم یہ بھی نہیں مانتے ہو, کوئی بات نہیں, آؤ ہم سب مل کر اس چیز پر جمع ہو جائیں, وہ عقیدہ وہ کلمہ جو ہمارے درمیان مشترک ہے, جو ہمارے درمیان کامن ہے. تو کامن ایشوز پر ہم اکٹھے ہو جائیں. اتحاد کی دعوت دی. ایک پیغام دے رہا ہوں جہاں تک پہنچے دنیا میں. وجہ کیا ہے, جو اتحاد کے جو پیغام ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا. وہاں کامیاب ہوا, وہ اتحاد کا پیغام کامیاب ہوا, لیکن کیا وجہ ہے کہ اوور آل جب بھی اتحاد کی بات کی جاتی کامیاب نہیں ہوتی. سب سے اہم آج جس کی ضرورت ہے وہ اتحاد بین المسلمین کی ضرورت ہے. مانتے ہیں نا اتحاد بین المسلمین, کیوں نہیں کامیابی ہوتی؟ وہ راز میں آج آپ کو دے رہا ہوں قرآن کی روشنی میں. کیا وجہ ہے جو اتحاد بین المسلمین کی تحریکیں کامیاب نہیں ہوتی؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ جب کبھی اتحاد کی دعوت دی جائے تو ضروری ہے کہ وہ دعوت اس کی طرف سے ہو جو پاورفل ہو. یعنی جو اکثریت میں ہیں
وہ کہیں کہ آؤ آپ ہمارے بھائی ہیں. جو اقلیت میں اور کمزور ہیں جب تک وہ دعوت دیتے رہیں گے اتحاد نہیں ہوگا. ابھی تک جو اتحاد بین المسلمین کامیاب نہیں ہوا. میرا پیغام سن لیں تمام مسلمان, مسلم قیادتیں سن لیں. چونکہ اس کا سبب یہ ہے کہ جب بھی اتحاد کی آواز بلند کی گئی ہمارے قائدین کی طرف سے, ہمارے مراجع کی طرف سے, ہمارے علماء کی طرف سے, ہماری قوم کی طرف سے, یعنی اقلیت نے اکثریت سے کہا کہ آئیے آپ ہمارے بھائی ہیں, یہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. جب تک اکثریت نہ کہے کہ آؤ ہم سب جمع ہو جائیں اس نقطے پر جو مشترک ہے ہمارے درمیان. چونکہ مسلمان اپنی طاقت کی پیک پہ تھے اور عیسائی کمزور تھے, اقلیت میں تھے, دعوت ان کی طرف سے آتی تو کامیاب نہ ہوتی. اسلام نے دعوت دی کہ آؤ ہم متحد ہو جائیں مشترکات پر. توجہ ہے نا. تو یہ وجہ ہے جس دن اکثریت کی قیادت سے یہ آوازیں بلند ہونا شروع ہوں گی اتحاد ہو جائے گا. یہ صرف ہم اتحاد کرتے رہیں گے تو اس کا الٹا اثر پڑتا ہے. اچھا اب اتحاد کر رہے ہو تو اتحاد کے لیے بلیم نہ کریں ہماری قیادتوں کو یا ہماری قوم کو. کوئی شخص بلیم نہ کرے. کوئی ریزن ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اتحاد کے خلاف ہیں. اتحاد کے ہم خلاف نہیں ہیں مگر وہ اتحاد ہو ہی نہیں سکتا. ہم جن سے اتحاد کرنا چاہتے ہیں اگر وہ راضی نہیں ہوں گے. اور ایک اور نقطہ قرآن نے کہا مشترک, یعنی وہ اتحاد ایسے نہیں ہو آ جاؤ اتحاد کر لو. نہیں, تم اپنی آئیڈینٹی رکھو, ہم اپنی آئیڈینٹی رکھیں, ہم دونوں میں جو چیز کامن ہے اس پہ متحد ہو جائیں. کامن بھائی مسلمانوں کے درمیان کتنی چیزیں کامن ہیں. جب قرآن اہل کتاب سے کہہ سکتا کہ آؤ اتحاد کرو تو مسلمان سے نہیں کہہ سکتا. ہمارے درمیان کتنی چیزیں مشترک ہیں. رب ایک ہے, رسول ایک ہے, کعبہ ایک ہے, قرآن ایک ہے, رسول ایک ہے, دین ایک ہے, انبیاء جن کو ہم مانتے ہیں سب مل کر وہ سب وہی ہیں. تو اختلافات نہیں ہیں. اختلاف نبی کے بعد ہے تو ٹھیک ہے. اب جو نبی کے بعد ہے اس میں بھی تلاش کر لو کہ مشترک کون سا ہے. نبی کے بعد بھی وہ نام لے لو جو مشترک ہے اور وہاں پر اتحاد ہو جائے. سب مانتے ہیں, نمبر کو چھوڑو, نمبر کوئی بات نہیں جو بھی نمبر ہو, لیکن جسے سب مانتے ہو اس کو لے لو, اس پر سب متحد ہو جائے. کیا علی کے علاوہ اور کوئی نام ہے؟ ہم سب مل کر علی کی پیروی کریں, علی کے نام پر سب جمع ہو جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ مشترکات میں اور یہ قرآنی سٹائل ہے دعوت کا. اگر اس کو قرآنی سٹائل کو چھوڑ دیں گے تو بس آپ صرف یہ دعوتیں اور یہ جو آپ کے یونٹی کی تحریکیں ہیں یہ صرف سیاسی ہو کر رہ جائیں گی اور ان کا کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ میرا ایک پیغام تھا. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. اس کے بعد آیت نمبر 81 جس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں, بات وہیں تک پہنچتی ہے. انبیاء کا تذکرہ ہو رہا ہے, اہل کتاب کا بھی کچھ ذکر ہے, پورا اہل کتاب کا تذکرہ. 81 میں اللہ نے پھر اس میثاق کا ذکر کیا جو ہم بیان کر چکے ہیں. جو چیز بیان کر چکے ہیں اس کو ہم کو دہرانا نہیں ہے اس لیے کہ وقت بہت تنگ رہ گیا ہمارے پاس. اس کے بعد 81 میں میثاق انبیاء, اللہ نے تمام انبیاء سے میثاق لیا, عہد لیا کہ جب ہم تم کو نبوت دیں تو تم خاتم النبیین پر ایمان لاؤ گے. سب ایمان لائے. یہ بات ہو چکی ہے. 2 دن پہلے کی مجلس میں جا کے اس کو سن لیجیے گا جو حضرات نہیں تھے موجود. اس کے بعد اب تذکرہ ہو رہا ہے باقی انبیاء کا, اس کے فوراً بعد کی جو آیت ہے. اور ان انبیاء کے تذکرے کے بعد اب یہ بات کہی جا رہی ہے
کہ دیکھو یہ جو دین ہے اور یہ جو انبیاء ہیں، معجزات اور کتابیں اور انبیاء آنے کے بعد ان کا انکار نہ کرنا، اور جو ان کا انکار کرے اس کے لیے آیت 87 میں قرآن نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، میں قرآن کی آیت پڑھے دے رہا ہوں کہ جو یہ کھلے ہوئے معجزات آنے کے بعد بھی انکار کرے اس کا کیا ہے انجام؟ اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. ان پر لعنت ہے. کس کی؟ اللہ کی، ملائکہ کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. اب جیسے آپ سناٹے میں نا لفظ لعنت سن کے بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. لعنت یعنی لفظ لعنت کو نعوذ باللہ گالی کے مرادف بنا دیا گیا ہے. کیا نہیں؟ لعنت یعنی گالی؟ جی نہیں، یہ غلط فہمی مت رکھیں. گالی تو ہمارے یہاں منع ہے، ائمہ نے ہم کو منع کیا ہے. کبھی اہل بیت جیسے پاکیزہ شخصیتوں کو ماننے والے گالی بکیں گے، لیکن بھائی اگر آپ لعنت کو بھی گالی سمجھنے لگیں تو کیا خدا گالیاں دے رہا ہے؟ کیا قرآن میں گالیاں لکھی ہوئی ہیں؟ یہ جو مباہلہ ہوا تھا کیا گالیاں دینے کے لیے ہوا تھا؟ گالی اس کا مطلب نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ لعنت ایک دعا ہے، یا اس کو اردو میں اگر آپ کہیں تو بد دعا ہے. بد دعا کیا ہے؟ کہ یا اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور رکھ. بس یہ ہے، اتنی سی بات ہے. اپنی رحمت سے دور رکھ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. ان پر جو عذاب ہو رہا ہے یہ کم نہ ہو. بس اتنا ہے کہ جو عذاب ہو رہا ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئے، یعنی رحمت ان کے شامل حال نہ ہو. یہ ہماری طرف سے دعا ہے. اس میں کیا برائی ہے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں برائی تو کچھ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ لعنت کرے تو اللہ کرے، آپ کیوں کرتے ہیں؟ ارے ہم نہیں کر رہے ہیں، خود خدا ہم سے کہہ رہا ہے. انبیاء کی زبان پہ لعنتیں ہیں. ملائکہ کی لعنت خود اللہ نے کی ہے کہ ملائکہ لعنت کرتے ہیں، اور تمام انسان لعنت کرتے ہیں. بھئی دو ہی چیزیں ہیں جو اللہ اور ملائکہ اور انسان کرتے ہیں، ایک صلوات ایک لعنت. دو چیزیں. میں جلدی گزر رہا ہوں اور مجھ پر ٹائم کا پریشر ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ اہم پیغامات ہیں جو آپ تک پہنچ رہے ہیں. توجہ کیجیے گا. لعنت کے تعلق سے ایک جملہ کہوں، اس کو جتنے لوگوں تک آپ پہنچا سکے پہنچائیں. لعنت آج ہماری نہیں، انسانیت کی ضرورت ہے. لعنت اور تبرہ. تبرہ بھی کوئی گالی کو نہیں کہتے بھائی. یہ تبرہ کرتے ہیں، یہ تبرہ بازی. ارے کچھ اپنے لوگ تبرہ بازی. تبرہ بازی کیا مطلب؟ تبرہ ایک عبادت ہے. میرے پاس وقت نہیں ہو نہ میں آپ کے سامنے عرض کروں. آپ جائیے، میں آپ کو حوالے دے رہا ہوں. آیت نمبر 166 سورہ بقرہ کی پڑھ لیجئے. اس میں ایک ہی آیت میں 3 جگہ لفظ تبرہ یہی ورڈ استعمال ہوا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ وَإِسْتَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَّبِعَ مِنْهُمْ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا. جب قیامت کے دن لوگ عذاب کو دیکھیں گے تو جنہوں نے اپنے غلط قائدوں کی، اماموں کی، اپنے لیڈرز کی پیروی کی ہوگی، ان کو دیکھ کر یہ کہیں گے کہ بھئی ہم کو تو تم نے کہا تھا کہ تم بڑے جنت والے ہو، تم تو خود جہنم کی طرف جا رہے ہو.
تو تم نے ہم کو کیوں بہکایا تھا وہاں؟ اور یہ کہہ کے وہ ان سے انہوں نے کہا بھئی دیکھو ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. کون کہیں گے؟ لیڈرز. ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے, تم ہم سے کیوں بات کرنا ہے؟ ارے ہم سے بہکایا تم نے تھا, اب کرو تعلق نہیں ہے. اس تعلق نہیں ہے کو کہتے ہیں تبرہ. تو اس وقت جو ہے اسی کو کہتے ہیں, یہ بالکل یہی ترجمہ ہے, میرا کوئی ان سے تعلق نہیں, اس کو کہتے ہیں تبرہ. تو اس وقت اس تبرہ الذین اتبعوا, لیڈرز جو ہیں, پیر جو ہیں, وہ اپنے مریدوں سے تبرہ کریں گے. جیسے ہی وہ تبرہ کریں گے, قرآن کہہ رہا ہے کہ اس وقت یہ جو ماننے والے تھے لیڈروں کے, یہ کہیں گے اچھا تو تم الٹا ہم سے تبرہ کر رہے ہو. تو یہ کہیں گے لو ان لنا کرتن, کاش ہمیں واپس دنیا میں پلٹا دیا جائے. فتن فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا, تو ہم ان سے اسی طرح تبرہ کریں گے جیسے آج یہ ہم سے تبرہ کر رہے ہیں. کب یہ کہیں گے ورأوا العذاب وتقطعت, جب عذاب دیکھ چکیں گے تب کہیں گے ارے یہ وہ لیڈر ہیں, ہم ان کو مانتے تھے, کاش ہم واپس پلٹائے جائیں تو وہاں جا کر تبرہ کریں. ارے بھئی جہنم ہے تمہاری نگاہوں کے سامنے, عذاب ہے, تم تبرہ کی بات کر رہے ہو. تم یوں یا اللہ ہم کو پلٹا دے, جا کے نماز پڑھیں, پلٹا دے جا کے روزے رکھیں, پلٹا دے جا کے حج کریں, زیادہ کچھ نیک کام کریں. نہیں, خواہش ایک ہی ہے, اگر پلٹا دیا جائے تو ایک ہی کام کریں تاکہ جہنم سے بچ جائیں. وہ کیا؟ ان سے تبرہ کریں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کی مزید ڈیٹیل سے میں ترک کر رہا ہوں, صرف جلدی کی وجہ سے آگے بڑھ رہا ہوں. سورہ بقرہ پر جو ہماری تقریریں ہیں 10 مجلسیں, آپ اس کو اگر کسی کو موقع ملے جا کے پڑھ لیجئے تو اس کے اندر آپ کو تفصیل شاید تھوڑی سی مل جائے گی. لیکن میں نے حوالہ دے دیا 166 167 سورہ بقرہ کی آیت, جس میں تبرہ, اس کا مطلب کیا ہوا کہ تبرہ کا مطلب ہے اظہار بیزاری. ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, we have nothing to do with them, کوئی تعلق نہیں, اس کو کہتے ہیں تبرہ. اب اس میں گالی کہاں سے آ گئی؟ تو تبرہ گالی نہیں ہے, لعنت گالی نہیں ہے. ہاں ایک اعتراض ہو سکتا ہے, کوئی شخص اعتراض کرے اس کو پہلے سنیں, ایک دم اس کو آپ جھڑک نہ دیں. یہ قرآن کا اسٹائل نہیں ہے, نہ ہمارا اسٹائل ہے. جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کا اسٹائل کیا ہے کہ سنیں اعتراض کو. ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ بھی ٹھیک ہے چلیں مان لیا, قرآن کہہ رہا ہے اور لعنت کے اوپر زور دے رہا ہے, قرآن ٹھیک ہے لعنت کریں, مگر بھائی جو مر گئے انہیں تو چھوڑ دیں, ان کو تو کچھ مت کہیں, مر گئے ختم ہو گیا, کہانی ہو گئی, اب ان کو کچھ مت کہیے. تو قرآن نے صاف کہا ہے ان الذین ماتوا وہم کفار, یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. اولئک, یہی آیت اسی طرح دہرائی گئی, اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس, جو لوگ کفر کے ساتھ ضد کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے ان پر اللہ کی, ملائکہ کی, انسانوں کی لعنت ہے. یا اللہ انسانوں کی کیوں ہے؟ انسانوں میں تو کافر بھی ہیں. کہا نہیں جو لعنت کرے وہی تو انسان ہے. اچھا رہا مرنے کی بات تو سنیں, یہ بات بھی سن لیں. بھئی شیطان نے جب مہلت مانگی تو اللہ نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے ہم تم کو مہلت دیں گے الی یوم الوقت المعلوم, ایک مخصوص وقت ہے اس وقت تک. اس نے مانگی کب تک کے لیے تھی؟ قیامت تک کے لیے. کہا نہیں قیامت تک تو تم کو مہلت نہیں ملے گی, وقت معلوم کے لیے. مگر جب نکالا اور لعنت کی تو کب تک؟ فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. مہلت دی ہے وقت معلوم کی, لعنت ہے قیامت تک, یعنی مرنے کے بعد بھی لعنت جاری رہے گی. سمجھ میں؟ تو یہ کوئی اعتراض نہیں ہوا. ٹھیک ہے اعتراض کریں اور آپ سمجھیں بھئی یہ ہم سب کی ضرورت ہے, جتنے مسلمان ہیں. لعنت ایک عبادت ہے, لعنت ایک ضرورت ہے, تبرہ ایک عبادت ہے, تبرہ ایک ضرورت ہے. البتہ اس کو جو لوگ غلط طریقے سے لیتے ہیں وہ بھی سمجھ لیں. میں پھر کہوں گا
کہ تبرک کا مطلب گالیاں دینا نہیں ہے میرے بھائی، لعنت کا مطلب گالیاں دینا نہیں ہے، اس کا ایک اصول ہے اور یہ عبادت ہے، پاکیزہ عبادت ہے، اور اس کی ضرورت بھی ہے ہم کو، تمام مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو۔ تو میں نے کیا کہا؟ انسانوں کو ضرورت ہے اس کی۔ کیوں؟ آج اگر انسانیت دنیا میں ظلم و ستم اور دہشت گردی سے محفوظ رہنا چاہتی ہے تو تمام انسان جب تک سب مل کے دہشت گردوں سے لعنت اور تبرہ نہ کریں گے، اب اس کا ٹرانسلیشن آپ انگلش میں کر لیں، کسی اور زبان میں کر لیں، جب تک تمام انسان مل کر یہ نہ کہیں گے کہ بھئی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسی کو تبرہ کہتے ہیں، جب تک سارے انسان مل کر یہ نہ کہیں کہ ہمارا کوئی تعلق ان ٹیررسٹ سے نہیں ہے، اس وقت تک ٹیررزم ختم نہیں ہوگا، دنیا کا ظلم ختم نہیں ہوگا۔ انسانوں کو چاہیے کہ تمام انسان مل جل کر یہ ہیومن سوسائٹی جو ہے، ہیومن بردرہڈ، یہ سب کے سب مل کے یہ طے کریں کہ ہم سب کے سب کنڈیم کرتے ہیں ظلم کو، زیادتی کو، ٹیررزم کو۔ اس کنڈمنیشن ہی کو اصل میں تبرہ کہا جاتا ہے۔ یہ آج ہماری ضرورت ہے، انسانیت کی ضرورت ہے، یہ ظلم کے خلاف آواز کا نام ہے۔ تو اللہ نے محترم قرآن نے اس لیے یہاں پر یہ بات کہی۔ اب اس کے بعد جب بات آگے بڑھتی ہے تو اب آیت یہی سلسلہ آگے بڑھتا ہے، کچھ اور نصیحتیں ہیں قرآن کی طرف سے، ظاہر ہے کہ بہت تنگ رہ گیا، اور اب وہ بات آئی ہے جس میں قرآن مسلمانوں کو مخاطب کر رہا ہے۔ ابھی تک جرنل باتیں ہو رہی ہیں یا خطاب اہل کتاب سے، تو اہل کتاب کو اتحاد کی دعوت دی، مسلمانوں کو بھی اتحاد کی دعوت دی ہے، لیکن کس طرح؟ وہ آیت نمبر 103 اس کو پڑھیے آپ، 103 نمبر میں سورہ آل عمران میں وہ آیت ہے جو آپ حضرات ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ تفرقہ تو اہل کتاب سے تو کہا ہے کہ آؤ ہم جمع ہو جائیں اس پر، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اتحاد، لیکن مسلمانوں کو اتحاد کی دعوت نہیں دی ہے، یعنی مسلمان کو اتحاد کی دعوت دے نہیں، کہیں پورے قرآن میں لفظ اتحاد اور یونٹی ہے ہی نہیں۔ چاہیے پڑھ لیجیے، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بالکل ہم صحیح کہہ رہے ہیں، اتحاد اور یونٹی کی بات پورے قرآن میں کہیں نہیں ہوئی، تو نہ کریں یونٹی، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ مطلب کیا ہے؟ الفاظ پر غور کیجیے، وَاعْتَصِمُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ نہ ڈالو۔ مسلمانوں سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ متحد رہو، یہ کہا جا رہا ہے تفرقہ نہ ڈالو، تفرقہ نہ ڈالو۔ متحد ہونے کی بات ان سے کی جاتی ہے جو الگ ہو چکے ہیں، توجہ کیجئے۔ اتحاد کی دعوت آپ یونٹی کس کو دیتے ہیں؟ اس کو جو آپ کا دوست ہے، آپ کا بھائی ہے، وہ جو الگ ہے، الگ ہو جانے کے بعد کہا جاتا ہے ایک ہو جاؤ۔ قرآن نے کہیں نہیں کہا ایک ہو جاؤ اس لیے کہ ایک ہو، الگ نہ ہو جاؤ۔ ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل، اب نے کہا مطلب تو وہی ہے، نہیں، اپروچ آپ دیکھیں مختلف ہے۔ واعتصموا بحبل اللہ، اس کا مطلب ہے کہ اگر اتحاد قائم رہ سکتا ہے، یونٹی رہ سکتی ہے، تفرقے سے بچ سکتے ہیں، تو ایک ہی صورت ہے، اللہ کی رسی کو پکڑے رہیں۔ اب وہ کون سی رسی ہے؟ کوئی مفسر بتائے گا، کوئی عالم بتائے گا، کوئی حافظ بتائے گا کہاں لٹکی ہوئی ہے وہ رسی؟ چل کے سب پکڑ لیں، کہاں لٹک رہی ہے بھائی؟ کتنی بڑی ہے، کتنی لمبی ہے، کتنی ضخیم ہے؟ نہیں، وہ تو فگریٹو سینس میں یہ بات کہی گئی ہے۔ فگریٹو سینس میں مطلب کیا ہے اس کا؟ کنایا ہے، کس چیز کی طرف اشارہ ہے، کس چیز، یعنی کیا مطلب رسی کا؟ رسی کے یعنی کہ سب کے سب
متحد ہو جائیں, ایک ہی جگہ رہیں, ایک ہی رسی سے متمسک رہیں. واعتصموا, اعتصام یعنی پکڑ لو, زور سے پکڑنے کو اعتصام کہتے ہیں. اچھا, تو یہ رسی کیوں کہا؟ کیونکہ مضبوط ہوتی ہے. تو زنجیر تو اس سے بھی مضبوط ہوتی ہے. اللہ کی زنجیر کو مضبوطی سے پکڑ لو, نہیں رسی کو. یہ رسی کیوں کہا؟ رسی ہو نہیں سکتی جب تک اس میں 2 اسٹرنگس نہ ہو, اور یہ 2 اسٹرنگس ایسے ہوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے کہ ہوں 2 مگر نظر آئے ایک, اسے کہتے ہیں رسی. یا رسول اللہ, قرآن کہہ رہا رسی رسی ہے کیا؟ وہ کون سے 2 ہیں جو ایک ہے؟ کہا انی تارک فیکم الثقلین. لطیف نکتہ آپ توجہ کریں, کیا لطافت ہے قرآن میں. قرآن میں مزہ آتا ہے میرے دوستو, واقعی جتنا آپ پڑھیں قرآن. تفسیر کا جو کلاس ہوتا ہے ایوری سیٹرڈے مارننگ, اگر آپ حضرات کو موقع ملے اردو میں 40 منٹ ضرور پڑھیں, ضرور سنیں, آپ دیکھیں اللہ اکبر. ہر آیت قرآن کی سیریز سے چل رہے ہیں, سورہ اعراف تک پہنچے ہیں ابھی ہم, مگر آپ دیکھیں کیا مزہ ہے, کیا لطف ہے. مثلا اب آپ دیکھیں یہ آیت نمبر 103 تھی نا, 103, 101 آیت کو پڑھے, اس کو کہتے ہیں قرآن. اس میں کیا کہا؟ وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. زیادہ وقت نہیں لوں گا. جو شخص خدا سے وابستہ ہو جائے, خدا کو مضبوطی سے پکڑ لے. يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ, وہی لفظ ہے يَعْتَصِمْ, اعتصموا, ایک ہی لفظ ہے, ایک ہی مفہوم ہے, صرف صیغے الگ ہیں. وہاں پر مضارع کا صیغہ, یہاں پر امر کا صیغہ. وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ, جو اللہ سے وابستہ ہو جائے, اللہ کو پکڑ لے مضبوطی سے. فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, وہ صحیح معنی میں صراط مستقیم کی طرف جا چکا ہے, اس کی ہدایت کی گئی صراط مستقیم کی طرف. میں اللہ کو کیسے پکڑیں گے؟ تو بھئی اللہ کو پکڑیں یا اللہ کی رسی کو پکڑیں؟ ابھی کہا اللہ کو پکڑو اور فوراً کہا کہ اللہ کی رسی کو پکڑو, ایک آیت کے بعد فوراً, کہیں دور بھی نہیں کہ دوسرے پیج میں اور تیسرے پیج میں, اسی جگہ پڑھ لیجیے گا جا کر. کسی سے پوچھئے تو صحیح, کسی عالم سے, بھئی یہ کیا مطلب ہے, اللہ کو پکڑنا ہے یا اللہ کی رسی کو؟ کہنے نہیں ایسی باتوں میں مت جائیے آپ. ارے نہیں جائیں تو پھر یہ قرآن کس لیے ہے؟ افلا یتدبرون القرآن, قرآن کہہ رہا غور و فکر کرو, قرآن میں رٹنا کافی نہیں ہے, قرآن کا سمجھنا ضروری ہے. بھائی مطلب کیا ہے اس کا تو بتائیں. تو اگر اس کے علاوہ کوئی ہو تو بتائیے. یعتصم یعنی اللہ, ومن یعتصم باللہ, اللہ سے وابستہ ہونے کا مطلب اس کی سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کی رسی سے وابستہ ہو جاؤ. جس دن تم سمجھ جاؤ گے کہ اللہ کی رسی کیا ہے, سمجھ جاؤ گے کہ اس سے وابستگی اصل میں اللہ سے وابستگی ہے. جب تم اس سے وابستہ ہو جاؤ, اس سے وابستہ تو اس سے نہیں ہوئے, اللہ سے ہوئے. یہ شرک نہیں ہے. قرآن و اہل بیت صرف اللہ کی رسی ہیں, اللہ کی رسی قرآن و اہل بیت. قرآن سے اور اہل بیت سے تم وابستہ ہو گئے, اللہ سے ہو گئے. تو کیا اللہ سے ہو گئے؟ ہاں, علی سے وابستہ ہو جاؤ, علی کا دامن پکڑو, تم نے اللہ کو پکڑ لیا. ارے 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 یہ تو مشرک ہو گئے, یہ کہہ رہے علی کو پکڑا تو اللہ کو. ارے قرآن تو پڑھو تو سمجھ میں آئے. قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ان سے وابستہ ہونا اصل میں اللہ سے وابستہ ہونا ہے. ان کو اللہ سے کبھی الگ نہ کرنا, ورنہ ہدایت کا راستہ کبھی نہیں مل سکتا. صلی بھیجے محمد و آل محمد.
اسے دیوان کہتے ہیں، جو اہل معرفت ہے وہ اسے قرآن کہتے ہیں، اور علی کی منقبت جس کو زبانی یاد ہوتی ہے، میاں ہم تو اسی کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ اب اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ، شب عاشور ہے، اس میں یہاں پر تمام ماشاءاللہ مومنین بیٹھے ہیں، اس میں لیڈرز بھی ہیں، قوم کے والنٹیئرز بھی ہیں، پڑھا لکھا مجمع ہے، اور بعد میں شاید آواز اور بھی باہر تک پہنچے اور دور تک پہنچے۔ ایک پیغام دے دوں اپنے مجمع کو۔ دیکھیں، ابھی ہم بات کر رہے تھے اہل کتاب سے اتحاد کی، پھر ہم بات کر رہے تھے اتحاد بین المسلمین کی، اب اصل بات ہے اتحاد بین المؤمنین کی۔ خدا کے لیے کوئی گروپ نہ بنائیں، کسی گروپ کا حصہ نہ بنیں۔ اگر کوئی گروپ بنا کر کسی اور گروپ کے مقابلے پر آنا چاہے، اس چکر میں نہ آئیں۔ غیبت امام کا زمانہ ہے، اس دور میں اس ملت کو، اس امت کو، اس قوم کو ایتام آل محمد کہا ہے ائمہ نے، اماموں نے کہا کہ یہ ہمارے یتیم ہیں، ایتام آل محمد ہیں۔ یعنی اس طرح ہے جیسے باپ نہ ہو تو اولاد پیچھے کیا کرتی ہے، اولاد غلطیاں بھی کر سکتی ہے، ان کو جھڑکو نہیں، ان کو نکالو نہیں۔ ہم تکفیری نہیں ہیں کہ فوراً کسی ایک گروپ کو کہہ دیا تو خارج ہو گئے دین سے اور یہ تو نکل گئے دین سے، یہ نہ کریں۔ معرفت کی کمی ہو سکتی ہے، آپ کے پاس زیادہ معرفت ہے تو جس کے پاس کم ہے اس پہ رحم کریں ذرا۔ آپ زیادہ دیندار ہیں، بہت ماشاءاللہ آپ پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، تو اس پر غرور نہ کریں۔ جو کچھ کم ہیں آپ سے ان کو اپنی طرف لانے کی کوشش کریں، گروپس نہ بنائیں۔ اس میں یہ بات کہنی چاہیے کہ نہیں کہنی چاہیے، اس میں وہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اس میں تو وہ الگ ہو گیا ہے اور اس میں تو یہ سب باتیں اختلاف کی ہیں، اور جو بھی اختلاف میں پڑتا ہے یا اس کا سبب بنتا ہے، اس کو سب سے پہلا جو جواب دینا پڑے گا امام زمانہ کو دینا پڑے گا، اس لیے کہ یہ قوم ان کی قوم ہے۔ ابھی میں نے اپنا پیغام دیا نہیں ہے، میں صرف تمہید پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اس وقت جو لوگوں نے کیفیت بنا رکھی ہے نا گروپنگ کی، پلیز اس طرح کا کوئی گروپ نہ بنائیں۔ ہم سب کا ایک ہی گروپ ہے، ارے ہمارے خون کا بھی ایک ہی گروپ ہے، ایچ گروپ، حسینی گروپ، ہم سب ایک ہیں، ہم صرف حسینی ہیں۔ جو آج آپ فرش اعضا پر بیٹھے ہیں، کوئی اختلاف ہے آپ میں؟ ایک دوسرے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم حسینیت سے نکال دیں گے، نکال دیں گے آپ؟ نہیں۔ بس ایک بات کو یاد رکھیے، آپ جب زیارت پڑھتے ہیں نا، کل بھی پڑھیں گے آپ، آج بھی پڑھیں گے، انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم۔ نہ میرا کوئی دوست ہے دنیا میں، نہ میرا کوئی دشمن ہے دنیا میں۔ اے میرے مولا، جو بھی آپ کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، اور جو آپ کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ بس یہ میرے پاس ایک معیار ہے، اس فرش اعضا پہ جو آ گیا بس وہ میرا دوست ہے۔ میرا دشمن ہوگا، ہو سکتا ہے اس نے مجھ کو ستایا ہو، اذیت دیا ہو، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ میری ذات کچھ ہے ہی نہیں، جو کچھ ہے حسین ہے میرے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، اس کی معرفت کم ہے، کوئی بات نہیں، کوشش کریں کہ اس کی معرفت وہ ہو جائے جو آپ کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب آیا وہ پیغام جو دے رہا ہوں، یہ ہے وہ پیغام۔ ابھی تک تمہید تھی، اب آپ سوچ رہے ہیں اب کیا پیغام ہوگا؟ پیغام یہ ہے، یا شاید یہ کہو کہ پیغام ہو چکا ہے، یہ اس کی دلیل دے رہا ہوں۔ یہ جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے، یا جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، جو بھی اہل بیت کا ماننے والا ہے، جو بھی حسینی ہے، جو بھی عزادار ہے، وہ ایک دوسرے سے وہ اختلاف کر نہیں سکتے، اٹ از امپاسبل۔ اور اس کا اظہار، اس کا مظاہرہ ہو جاتا ہے، خود امام حسین دکھا دیتے ہیں ایک موقع پر، اور وہ ہے 40 کا موقع۔ آپ جا کر ذرا دیکھیں وہاں پر کیسا ہر شخص یہ چاہتا ہے، یعنی اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اس کی ساری فکر ہوتی ہے کہ دوسرے زائر کی کچھ خدمت کر دوں۔
مگر یہ صرف 10 دن کے لیے نہیں ہونا چاہیے. جو حسینی وہاں بن جاتا نا عزادار وہاں جا کے, حسین چاہتے کہ پوری زندگی تم بس ایسے ہی بنے رہو. یہی جذبہ خدمت ہو تمہارا. تم بس یہ دیکھ لو کہ جو دوسرا ہے جو بھی ہے, چاہے گھر میں تمہاری بیوی ہو, چاہے تمہارا شوہر ہو, چاہے تمہارا بھائی ہو, چاہے تمہارے بیٹے ہو, چاہے تمہارا دوست ہو, چاہے تمہارا عزیز ہو, چاہے تمہارا رشتہ دار, کوئی بھی شخص ہو تم کو اذیت دیے, کوئی بات نہیں. تم کو کتنا مزہ آئے گا اگر تم اس بات پر اگنور کر دو اور اس کو معاف کر دو کہ چونکہ وہ بھی مجلس میں آتا ہے میں اس سے دشمنی نہیں کر سکتا. بس اب یہاں سے توجہ میں چاہوں گا. ہر بات کہہ رہا تھا, آخر تک جو شخص بیٹھا ہے وہ اس بات کو سنے. یہ ہے وہ بات جو میں کہنا چاہتا ہوں. میں جب مطالعہ کر رہا تھا حضرت نوح کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے, تو میں نے کہا ذرا کشتی نوح کے بارے میں مزید مطالعہ کیا جائے, تو ایک عجیب بات مجھ کو ملی کہ جب اللہ نے کہا وَاحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ, اے نوح اس کشتی میں ہر اسپیشیز سے جتنی بھی مخلوقات ہیں, یہ جتنے بھی جاندار ہیں, ان میں سے ہر ایک ایک جوڑا اس میں سوار کر لو. جانوروں کے بھی ایک ایک جوڑا سوار کر لو. جب جانوروں کے جوڑے سوار کرنا شروع کیے, توجہ, تو کیا دیکھا کہ بھئی شیر تو آ گیا اندر. اب کہا یا اللہ میں اس بکری کو اور بکرے کو کیسے اندر لاؤں, یہ تو شیر ہے, یہ اس کو کھا جائے گا. یہ شیر نہیں, اس کو کھا جائے گی. یہ جوڑا تو میں نے سوار کر لیا, اس جوڑے کو میں ہرن کو کیسے لاؤں. کہا ہم نے تم کو حکم دیا لے آؤ. یا اللہ اس کشتی میں جھگڑے ہو جائیں گے, قتل و خون ہو جائے گا, ایک دوسرے کو کھانے لگیں گے. کہا نہیں ایسا نہیں کریں گے, نہیں کریں گے. ہاں. کہا نوح یہ بتاؤ کہ تم یہ بات کیوں کہہ رہے ہو. کہا اس لیے کہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں. کہا نوح یہ بتاؤ کہ ان میں یہ دشمنی کس نے ڈالی. کہا تو نے یا اللہ کا. بس میرا قانون یہ ہے کہ یہ جانور سب ایک دوسرے کے سخت دشمن رہیں گے, خون کے پیاسے ایک دوسرے کے, اس وقت تک جب تک کشتی میں سوار نہ ہو. مگر جس لمحے یہ کشتی میں آ جائیں گے ان کی دشمنی دوستی میں تبدیل ہو جائے گی. بھائی کشتی نوح وہ کشتی ہے جس میں فطری دشمنی ختم ہو جاتی ہے, تو معمولی دشمنی کیسے قائم رہ سکتی ہے. اس لیے نبی نے نہیں کہا کہ میرے اہل بیت کشتی کی طرح ہے, کہا کشتی نوح کی طرح ہے. اب اس میں جو بھی سوار ہے اسے ایک دوسرے سے دشمنی ہو ہی نہیں سکتی. سب ادارے اپنے ہیں, سب علماء محترم ہیں, انلس کوئی اہل بیت کی واقعی توہین کرے تو قطعاً محترم نہیں ہے. سب افراد اپنے ہیں, سب لوگ اپنے ہیں. اگر کوئی کچھ غلطی کرتا ہے, کمی کرتا ہے, اس کو ٹھیک کرو. ہم سب کشتی پر اگر سوار ہیں تو دشمنی آ ہی نہیں سکتی. اسی سے ہم اپنا امتحان لیں کہ بھئی ہم ہیں بھی کہ نہیں کشتی پر, ہم کشتی پر ہیں کہ نہیں. یہ مفہوم ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. وقت تمام ہو چکا, 2 مجلسیں رہ گئی ہیں. سورہ کے جو باقی اہم پوائنٹس ہیں انشاءاللہ باقی 2 مجلسوں میں آپ حضرات سماعت فرمائیں گے. میں اپنی گفتگو کو یہاں پر روکنے پر مجبور ہوں, لیکن ہاں صرف 3 منٹ میں, بلکہ اس سے بھی کم, جلدی سے میں آخری آیت تک مین تھیم عرض کر. یہ جو آیت 103 پر تھی, اس کے بعد پھر 121 آیت سے تذکرہ ہوتا ہے احد کا, جو ہم اس سے پہلے عرض کر چکے ہیں. 60 آیتیں احد کے متعلق ہیں. 60 آیات. 60 آیات. یہاں ایک خطیب ایک بار پڑھ دیتا ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. ارے وہ تو صرف خیبر کی بات, خندق کی باتیں پڑھتے ہیں. کہاں پڑھتے ہیں؟
قرآن 60 آیات بیان کر رہا ہے ایک واقعے کے تعلق سے. ہر آیت اس میں عظیم ہے. کچھ آیتوں پر گفتگو ہو چکی ہے, کچھ پر اگر موقع ملا تو عرض کروں گا. آیت نمبر 180 تک یہ تذکرہ رہتا ہے, اس کے بعد بھی بلکہ 90 تک رہتا ہے یہ تذکرہ. اس کے بعد آیت نمبر 190 190 سے لے کر 194 تک 5 آیتیں ہیں, اور یہ شاید آپ کے کام آئے آج اس شب میں. امام جعفر صادق علیہ السلام امام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو پریشان ہے, اس کی کوئی حاجت ہے, پریشانی ہے, وہ پریشان کیوں ہے؟ وہ 5 مرتبہ ربنا کیوں نہیں کہتا کہ اس کی ساری پریشانی دور ہو جائے؟ تو جو سن رہا تھا اس نے کہا یا ابن رسول اللہ 5 مرتبہ ربنا کیسے کہیں؟ کہا سورہ آل عمران کی وہ 5 آیتیں پڑھو 190 سے لے کر 194 تک. ان 5 آیتوں میں 5 مرتبہ ربنا آیا ہے. جیسی تم ان آیتوں کو پڑھو گے, اس کے فوراً بعد جو آیت ہے 195 195 اس میں خود خدا کہہ رہا ہے کہ جب یہ سب ربنا 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 کہتے رہے فاستجاب لهم ربهم, تو اللہ نے فوراً ان کی آواز کو سنا اور ان کی دعا کو قبول کیا. جب قرآن یہ بات کہہ رہا ہے کہ تم کیوں پریشان, واقعاً مجربات میں سے ان 5 آیتوں کو پڑھیں. اب دیکھیں آپ کو خود اس سورے میں کتنی ایسی آیتیں مل گئیں جو ہماری زندگی میں کام آنے والی ہیں. ان پر غور بھی کریں, توجہ بھی کریں, اس کا ترجمہ پڑھیں, اس کی تفسیر پڑھیں, پھر اس کے بعد اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کے کام آئیں. یہ ربنا, یہ آیت ہیں. اس کے بعد پھر آخری آیت جہاں بات تمام ہوتی ہے, انشاءاللہ اس پر ہم مزید کچھ بعد میں گفتگو کریں گے. آیت کنکلوڈ ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا, صبر کرو اے صاحبان ایمان, صبر کرو. صبر آخری منزل ہے نا, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق آخری منزل ہے. کہا کہ صبر کی منزل پہ جب تم فائز ہو جاؤ تب تم کامیاب ہو, اور اس پورے سورے کا کنکلوژن وہی ہے کہ صبر. وصابروا, صبر صرف تم خود مت کرو, وصابروا ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرو, کہ وہی جو سورہ عصر میں ہے. وتواصوا بالصبر ورابطوا, اور ہر وقت اللہ کی خدمت کے لیے تیار ہو. ورابطوا یہ وہ آیت ہے جہاں پر گفتگو تمام ہوتی ہے. 200 آیتیں ہو گئیں. میں نے آج اس مجلس میں 1 گھنٹے سے بھی کم ہوا ہے, ابھی میرے پاس وقت تھا. اس 1 گھنٹے سے کم کے عرصے میں میں نے پورے سورے کی گویا کہ تلخیص آپ کے سامنے پیش کر دی, خلاصہ پیش کر دی. جو 2 انشاءاللہ مجلس ہیں اس میں آج خدمت میں عرض کروں گا. لیکن آج کی رات بہت اہم رات ہے. کیا چیز ہے جو آپ کو لے کر آ گئی ہے آج؟ ایک سوال اور کر لوں آپ سے آپ میں کتنے لوگ ہیں جو جنت کے لیے آئے ہیں یہاں؟ میں نہیں سمجھتا کوئی بھی یہاں جنت کے لیے آئے. امام نے کہا ضرور ہے کہ جو روئے گا, رلائے گا, رونے والے کی صورت بنائے گا, اس کے لیے جنت واجب ہے. اس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں جنت کیسے ہو جائے گی واجب؟ ارے تم بحث جب کرو جب ہم جنت کے لیے آ رہے ہوں. ہم میں سے کوئی بھی جنت کے لیے نہیں آتا. ہم تو آتے صرف اس لیے کہ آج شب عاشور ہے, شب عاشور حسین کے لیے آئے. مظلوم ہے حسین. آج کی رات بہت سخت رات تھی اہل بیت کے لیے. امام حسین کا مختصر سا لشکر, مختصر, اس کو لشکر بھی کس طرح کہا جاتا ہے, میں کئی بار عرض کر چکا ہوں. یہ کیسا لشکر ہے, کیسا لشکر ہے جس کے سپاہیوں میں علی اصغر کو بھی شمار کیا جاتا ہے.
یہ کیسا لشکر ہے جس کے سپاہیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انتہائی ضعیف بوڑھے ہیں. یہ کیسا لشکر ہے، مگر ہے لشکر. کیا کہنے، کیسا انتخاب کیا حسین نے. اور اس انتخاب کے بعد آج رات پھر ایک اور انتخاب ہوا، آخری انتخاب. اوریجنلی انتخاب نہیں تھا بلکہ آخری امتحان تھا ان منتخبین کا. جب حسین نے کہا ہے میرے صحابیوں، دیکھو یہ یزید جو ہے اور یزید کا لشکر صرف میرے خون کا پیاسا ہے. میں تمہیں موقع دیتا ہوں، اگر تم چلے جاؤ کوئی تم سے تعرض نہیں کرے گا. تم اپنی جان کیوں دینے آ گئے ہو؟ تم چلے جاؤ، چلے جاؤ. حسین نے کہا، اصحاب حسین بالکل خاموش ہیں، سر جھکائے ہوئے ہیں، کوئی کچھ کہتا نہیں. تھوڑے عرصے کے بعد حسین نے کہا ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی شرمندگی محسوس کر رہا ہو کہ میں حسین کے ساتھ سامنے کیسے چلے جاؤں. دیکھو میں تم سے اپنی بیعت بھی اٹھا لیتا ہوں اور اس چراغ کو گل بھی کر دیتا ہوں. اس اندھیرے میں جدھر چاہو چلے جاؤ، اندھیرے میں جدھر چاہو چلے جاؤ. کوئی تمہیں دیکھنے والا نہیں، کوئی تم سے پوچھنے والا نہیں. جیسے حسین نے کہا اس اندھیرے میں تلواروں کے ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی تھی یا اصحاب کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی. جب حسین نے چراغ کو گل کیا تو کیا دیکھا کہ ہر صحابی اپنی جگہ بیٹھا ہوا ہے اور بس یہ کہہ رہا ہاتھوں کو جوڑ کے مولا اس سے زیادہ ہمارا امتحان ہے. یہ ممکن ہے کہ ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں. ہم 1000 بار بھی اگر زندہ کیے جائیں اور مارے جائیں ہم آپ کو چھوڑ نہیں سکتے. یہ اصحاب حسین ہی تھے. حسین ایک مرتبہ اپنے خیمے سے جب آدھی رات ہو چکی تو باہر نکلے ہیں. آدھی رات ہو چکی ہے، حسین باہر نکلے ہیں، اندھیرا ہے. حسین اس اندھیرے میں ایک مرتبہ میدان کی طرف چلے. جیسے میدان کی طرف روانہ ہوئے تو پیچھے سے کسی کے آنے کی آہٹ محسوس کی. پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا، حسین کا چاہنے والا صحابی نافع ابن ہلال چلا آ رہا ہے. کہا نافع تم کیسے چلے آئے؟ کہا مولا آپ کو اکیلا جاتے ہوئے دیکھا میدان کی طرف، میں نے سوچا کوئی دشمن حملہ نہ کر دے، آپ کی حفاظت کے لیے پیچھے پیچھے چلا آیا. امام نے کہا نافع اتنی محبت کرتے ہو اپنے آقا سے؟ جی مولا کیسے نہیں کریں گے آپ سے محبت. کہا نافع تم اس وقت بہت یاد آؤ گے جب میں اکیلا رہ جاؤں گا، جب شمر میرے سینے پر سوار ہوگا اور میری بہن آواز دے رہی ہوگی ہے کوئی میرے بھائی کا بچانے والا. اور نافع اب جب تم آ گئے ہو تو آؤ میرے ساتھ، آؤ چلو میرے ساتھ آؤ. کہا مگر مولا آپ اتنی رات میں اس میدان میں کیوں تشریف لائے، یا کیا کرنے آئے ہیں مولا؟ آپ کہاں جا رہے ہیں اکیلے آقا؟ کہا آؤ میں تم کو بتاؤں میں کہاں جا رہا ہوں. کل عاشور کا دن ہے، میں ذرا میدان کا جائزہ لینا چاہتا ہوں، آؤ میرے ساتھ چلو. نافع ابن ہلال کا ہاتھ پکڑا، آگے بڑھے، ایک جگہ رکے. کہا نافع اس جگہ کو دیکھتے ہو؟ کہا جی مولا. کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا اکبر زمین پہ گرے گا، سینے پہ برچھی کھائے گا. نافع یہ وہ جگہ ہے جہاں قاسم کا لاشا پامال ہوگا، یہ وہ جگہ ہے جہاں اولو محمد گھوڑے سے زمین پر گریں گے. ادھر دیکھ رہے نا فرات کی طرف، وہ جگہ ہے جہاں عباس کے شان قلب ہوں گے. نافع آؤ ادھر آؤ، یہ دیکھو یہ جگہ دیکھو، یہ وہ جگہ ہے جہاں میں اپنے لال اصغر کو اپنے ہاتھوں پر لے کر پانی مانگوں گا. عزادارو آج شب عاشور ہے، عرصہ دینا ہے. نافع ہر مقام کو دیکھتے رہے، روتے رہے، گریہ کرتے ہوئے آگے حسین کے ساتھ چلتے رہے. حسین نے کہا آؤ ایک جگہ اور رہ گئی ہے وہ بھی دکھا دوں. اور یہ کہہ کے جیسے ہی حسین آگے بڑھے، حسین ایک نشیب کی طرف چلے. نشیب کے قریب آ کے ایک مرتبہ نافع کے قدم رک گئے. حسین نے پلٹ کے دیکھا نافع رک کیوں گئے؟
اب جو دیکھا تو لرز رہے ہیں، کانپ رہے ہیں. کیا بات ہے نافع، یہ تمہاری کیا کیفیت ہے؟ کہا مولا آپ مجھے کہاں لے آئے، یہ کہاں لے آئے؟ مولا اس جگہ کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. ہاں نافع، یہ میرا مقتل ہے، میں گھوڑے سے زمین پر اس جگہ گروں گا. اجرکم علی اللہ، اللہ ان آوازوں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے. کسی غم میں نہ روئیں آپ سوائے غم حسین کے. اللہ اکبر. حسین نے کہا ہاں نافع سچ کہتے ہو، یہ جو تم آواز سن رہے ہو یہ میری ماں ہے جو پوری رات یہاں بیٹھی ہوئی اپنے بالوں سے اس جگہ کو صاف کر رہی ہے اور میرے گھوڑے سے کہتی ہے حسین کے گھوڑے، حسین کو اس جگہ اتارنا. حسین واپس چلے، حسین واپس آئے. بس عزیزارو، آج اس شب عاشور میں عجیب رات تھی. ہر بی بی اپنی اپنی قربانی تیار کر رہی ہے. نافع کے ساتھ حسین واپس آئے، نافع دور کھڑے رہے. حسین ایک مرتبہ خیموں کی طرف جا رہے ہیں، ایک ایک خیمے کا جائزہ لے رہے ہیں. ہاں میں نے یہ تو دیکھ لیا کہ میدان میں کیا ہو رہا ہے، ذرا میں یہ تو دیکھ لوں کہ خیموں میں کیا ہو رہا ہے. ہر بی بی اپنی قربانی تیار کر رہی ہے. علی اکبر سامنے بیٹھے ہیں. ام لیلا کہتے ہیں میرے لال کل قربانی آل محمد کا دن ہے. قاسم کو لیے ان کی ماں بیٹھی ہیں اور محمد کے سامنے ان کی ماں بیٹھی ان سے گفتگو کر رہی ہے. ایک بی بی کو دیکھا حسین نے جو روتی ہوئی اپنے بچے سے کہتے میرے لال کاش تم بھی بڑے ہوتے تو ہر بی بی کی طرح میں بھی تمہیں تیار کرتی کل کے لیے، مگر تم اتنے چھوٹے ہو کہ تم حسین کی مدد کے لیے میدان میں نہیں جا سکتے. حسین نے اس بات کو سنا، خاموشی سے روتے ہوئے واپس آ گئے. یہ کہتے ہوئے رباب تجھے کیا خبر ہے، یہ جو سب سے چھوٹا ہے اس کی قربانی سب سے بڑی ہوگی. ہاں دادارو وہی ہوا. ارے جب صبح ہوئی ہے، اذان علی اکبر سے صبح ہوئی، ایک کے بعد ایک اصحاب میدان میں جاتے رہے. عزیزوں کی باری آئی، جب سب جا چکے تو حسین سب لاشیں اٹھا چکے ہیں. اب علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا، اس لیے کہ حسین جب تنہا رہیں گے تو آواز دیتے ہیں حل من ناصر ینصرنا. ارے جب اتنا بڑا مجمع کبھی دیکھتا ہوں دل تڑپتا ہے مولا کاش ہم ہوتے جب آپ کی آواز بلند ہو رہی تھی. حل من ناصر ینصرنا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. ارے کوئی ہے جو مخدرات عصمت کی حفاظت کرے، کوئی ہے جو ہماری نصرت کرے. یہ آواز بلند ہونا تھی کہ ایک مرتبہ حسین نے سنا، کہیں سے آواز تو نہیں آئی. ہاں یہ آواز آئی کہ بیبیاں خیمے میں رو رہی ہیں. حسین خیمے کی طرف آئے، سوال کیا بیبیوں ابھی حسین زندہ ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ زینب باہر نکل کے آئی، بھیا آپ کی آواز استغاثہ میں وہ درد تھا کہ اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے. اور اس انداز سے گرایا ہے کہ تمام بیبیاں رو رہی ہیں، گریا کر رہی ہیں، وہ کسی کے پاس جاتا بھی نہیں. حسین نے کہا زینب مجھے معلوم ہے میرا لال کیا چاہتا ہے. یہ کہہ کے ایک مرتبہ خیمے میں آئے، اصغر کو آغوش میں اٹھایا. وہ اصغر جو کسی کے پاس نہیں آ رہا تھا حسین کی گود میں آ گیا. اصغر حسین نے پیار کیا اپنے پیاسے لال کو. میرے لال میں جانتا ہوں تم کیا کہنا چاہتے ہو. نظروں میں گفتگو ہوئی باپ بیٹے میں. حسین بچے کو لے کے چلنے لگے.
ایک مرتبہ رباب سامنے آئی, سر جھکا دیا, آقا اس بچے کو کہاں لے کر چلے؟ رباب بچہ بہت پیاسا ہے, کوشش کرتا ہوں شاید دشمن پانی دے دے. کہا مولا تو کیا آپ اس کو میدان میں لے کر جائیں گے؟ کہا وہاں جا کر تھوڑا سا پانی طلب کرتا ہوں, میں نے ابھی تک پانی مانگا نہیں ہے ان ظالموں سے, مگر اب مجھے مانگنا پڑے گا اس بچے کے لیے, میں اس کو لے کر جا رہا ہوں. رباب نے کہا آقا تھوڑی دیر کے لیے اس بچے کو میرے حوالے کر دیں, میں بھی اپنے بچے سے رخصت ہو جاؤں, اس لیے کہ مجھے معلوم ہے اور یقین ہے یہ بچہ واپس نہیں آئے گا, اس لیے کہ جو بھی میدان میں گیا واپس نہیں آیا. اور مولا آپ پانی مانگیں گے؟ ارے جن ظالموں کو علی اکبر پہ رحم نہیں آیا, جن کو قاسم پر رحم نہیں آیا اور محمد پر رحم نہیں آیا, وہ اصغر پر کیا رحم کھائیں گے؟ تھوڑی دیر کے لیے میرے حوالے کر دیں, بس چند منٹ کی اور زحمت ہے آپ کو. شب عاشور ہے, پرسہ دینا ہے, رباب کو بھی پرسہ دینا ہے, حسین کو بھی پرسہ دینا ہے, سیدہ کو بھی پرسہ دینا ہے. بس ایک مرتبہ حسین نے رباب کے حوالے کر دیا اصغر کو. بچے کو لے کے رباب ایک کونے میں جا کر کچھ گفتگو کرتی ہیں, کچھ باتیں کرتی ہیں, باتیں کرنے کے بعد واپس آتی ہیں, حسین کے حوالے کر دیتی ہیں. حسین اس منظر کو دیکھ رہے ہیں, رباب تم نے اصغر سے کیا باتیں کی ہیں بتا سکتی ہو؟ جی آقا میں نے اپنے لال کو 3 نصیحتیں اور وصیتیں کی ہیں. کیا کہا تم نے؟ کہا مولا میں نے اصغر سے کہا میرے لال تم جا رہے ہو, یہ ہماری آخری ملاقات ہے. بیٹا جب تم شہید ہو جاؤ گے نا تو تمہارے استقبال کے لیے تمہاری دادی آئیں گی, تمہارے استقبال کے لیے تمہاری دادی آئیں گی. بیٹا ان کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہوگا اس لیے کہ تم پیاسے ہو. بیٹا دادی سے کہہ دینا دادی جان میں پانی نہیں پیوں گا جب تک بابا نہیں پیئیں گے. بس تم یہ کہہ دینا دادی سے کہ دادی جان میں بابا کا انتظار کرتا ہوں, میں پانی نہیں پی سکتا اس لیے کہ میرا بابا پیاسا ہے. اور میرے لال تمہاری دادی تم سے ایک سوال کریں گی, بیٹا تم 3 دن سے بھوکے اور پیاسے ہو, تمہاری ماں نے تم کو دودھ بھی نہیں پلایا. بیٹا کہہ دینا دادی جان میری ماں بھی پیاسی ہے, دودھ خوشبو ہو چکا ہے, ورنہ ماں دودھ ضرور پلا کے بھیجتی. ماں کبھی اپنے بچوں کو بھوکا بھیجتی ہوگی کہیں؟ بس بہت جلد ختم کرنے والا ہوں. تیسری وصیت سن لیجئے, تیسری. اب یہ 2 وصیتیں تو وہ ہیں کہ جو شہادت کے بعد کی ہیں, نہیں معلوم ان پر عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا, مگر ایک وصیت ابھی کی ہے زندگی کی, اور رباب دیکھنا چاہتی ہے کہ اصغر اس پر کیسے عمل کرتے ہیں. بیٹا اب تک جو بھی میدان میں گیا ہے نا حسین کے ساتھ, سن سکے تو سن لیں, اب تک جو بھی گیا ہے نا میدان میں حسین کے ساتھ, اس کے ہوتے ہوئے کوئی تیر حسین کو لگا نہیں ہے. میرے لال تم چھوٹے بہت ہو, مگر اس روایت کو قائم رکھنا, ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہوتے ہوئے کوئی تیر حسین کو لگ جائے. بس حسین آئے میدان میں, علی اصغر کو بلند کیا ہاتھوں پر, ظالموں تم میں کوئی صاحب اولاد ہے؟ ذرا اس بچے کو دیکھو, دم توڑ رہا ہے. جلتی ہوئی زمین پر لٹا دیا حسین نے. اگر سمجھتے ہو حسین اس کے بہانے سے پانی پیے گا, آؤ تم خود آ کر پلا دو. ارے منہ پھیر پھیر کے ظالم رونے لگے. عمر سعد نے اس کیفیت کو دیکھا, آواز دی ہرملا, اقطع کلام الحسین, حسین کے کلام کو قطع کر دے. حسین نے بچے کو اپنے ہاتھ میں لیا, بچے نے اپنی خوشی زبان
خشک ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی. ادھر سے تیر چلا. یہ تیرے سے شعبہ. تیرے سے شعبہ کا مطلب معلوم ہے؟ 3 پھل جس میں ہوتے تھے. اگر ایک تیر کسی کو لگے، ایک تیر جان لینے کے لیے کافی ہوتا ہے. یہ ایسا تیر تھا جس میں تیر تھے ایک ساتھ. سے شعبہ. اس ننھی سی جان کے لیے تیرے سے شعبہ. ارے تیر چلا اصغر حسین کی آغوش میں. شاید آپ زندگی بھر سوچتے رہے ہو. ایک سوال کا جواب دے رہا ہوں آج آپ کو کہ یہ حسین کے آغوش میں اصغر مسکرائے کیوں تھے؟ کیا کوئی بچہ مسکرا سکتا ہے؟ چوٹ لگتی ہے تو بچہ روتا ہے. یہ فطرت کے خلاف کیسے ہوا؟ فطرت کے خلاف نہیں تھا. اصغر مسکرائے تھے، عمدن مسکرائے تھے. کیوں مسکرائے تھے؟ میرا دل کہتا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ جب تیر سنسناتا ہوا آیا، ایک مرتبہ اصغر نے تیر کو پرواز کرتے ہوئے دیکھا. تیر حسین کی طرف آ رہا تھا، اصغر کی طرف آ رہا تھا. اصغر کو فکر ہوئی کہیں تیر بابا کو نہ لگ جائے. ماں کی وصیت پوری کیسے کروں؟ آتے ہوئے تیر کو ہمک کے اصغر نے اپنے گلے پہ لیا. جب تیر گلے کو لگا اصغر مسکرا دیے. شاید سوچ رہے یا اللہ تیرا شکر ہے میں نے بابا کو بچا لیا.